السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج کے سبق یعنی سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت کی درست ادائیگی سیکھتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم پڑھنے میں عام طور پر جو غلطیاں کی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، یعنی صاد کو سین پڑھ دینا، زیر کو مجہول ادا کرنا، طا کو تا، ذال کو زا، عین کو حمزہ اور یائے لین کو مجہول پڑھنا۔ صراط الذین انعمت علیہم کی صحیح ادائیگی سیکھنے کے لیے ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ صحیح اور مجہول ادائیگی کا فرق سنیے۔ صراط الذین، صراط الذین، پھر سے سنیے۔ صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین۔ پڑھنے میں تلفظ کے لحاظ سے عام طور پر 3 غلطیاں کی جاتی ہیں، جیسے صاد کو سین پڑھنا، طا کو تا اور ذال کو زا پڑھنا۔ غور کیجیے گا۔ صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین۔ مشق کیجیے۔ سا سی، صا سی، سا سی، صا سی، سا سی، صا سی۔ مشق کیجیے۔ تل طل تل طل، تل طل تل طل، تل طل تل طل۔ مشق کیجیے۔ ذا ذا ذا، زا زا زا، ذا 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 ذی ذی ذی، ذا 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 ذی ذی ذی، ذا 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 ذی ذی ذی۔ صاد، را اور طا کو موٹا، لام باریک اور ذال کی صحیح تلفظ سے ادائیگی کرتے ہوئے مشق کیجیے۔ صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین۔ انعمت کی صحیح اور غلط ادائیگی سنیے۔ انعمت، انعمت، پھر سے سنیے۔ انعمت، انعمت، انعمت،
انعمت. صحیح ادائیگی سیکھنے کے لیے نون کے مخرج کی تصویر آپ کے سامنے ہے، یعنی زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے سامنے والے 6 دانتوں کے مسوڑھوں سے مضبوطی سے لگاتے ہوئے کہیے گا ان 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 ان. مشق کیجیے انعمت انعمت انعمت. اب علیہم کی صحیح اور غلط ادائیگی کا فرق سنیے. علیہم 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 علیہم. یائلین کی صحیح ادائیگی سیکھنے کے لیے مشق کیجیے بیتی لی 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 وی وی وی. مشق کیجیے علیہم علیہم علیہم. اب اکٹھی مشق کیجیے صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پڑھنے میں عام طور پر جو غلطیاں کی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، یعنی غین کو باریک اور یائلین کو مجہول پڑھنا، غاد اور عین کے تلفظ کا غلط ہو جانا، مد مکمل نہ کرنا اور مد کے بعد آنے والی شد کی نامکمل ادائیگی کرنا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی درست ادائیگی سیکھنے کے لیے ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. صحیح اور غلط ادائیگی کا فرق سنیے. غیر ال غیر ال غیر ال غیر ال غیر ال غیر ال. غین کی آواز موٹی ہوتی ہے، جیسے غا غا غا. مشق کیجیے غاسقن بغافل رغدا وابتغوا. غین موٹا اور یائلین کو باریک رکھتے ہوئے مشق کیجیے غیر ال غیر ال غیر ال. مغضوب کی صحیح اور غلط ادائیگی سنیے. مغضوب کو مغضوب. دوبارہ سے سنیے مغضوب 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 مغضوب. غاد کی صحیح ادائیگی سیکھنے کے لیے اس کے مخرج کو سیکھیے. زبان کی دائیں اور بائیں کروٹ کو اوپر کی دونوں طرف کی
تمام داڑوں کی جڑ سے لگا کر اور پھر زبان کو مزید تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے خوب مضبوطی سے جماؤں کے ساتھ موٹی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اور یاد رہے کہ غوات کی آواز مخرج میں دراز ہو کر نکلتی ہے، یعنی ادائیگی میں کچھ دیر لگ جاتی ہے۔ صحیح تلفظ سے پڑھنے کے لیے مشق کیجیے۔ فغلن، فغلنا، ضاقت، ضرب، المغضوب ولا الضالين۔ مشق کیجیے گا۔ مغضوبی، مغضوبی، مغضوبی۔ مشق کیجیے۔ علیہم، 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 ولا الضالین کی صحیح اور غلط ادائیگی کا فرق سنیے۔ ولا الضالین، ولا الضالین، پھر سے سنیے۔ ولا الضالین، ولا الضالین، ولا الضالین، ولا الضالین۔ مد کا قاعدہ پڑھنے سے پہلے ایک اور بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ حمزہ کو دو انداز میں لکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، حمزہ کو اس کی اصلی شکل میں لکھنا جیسے حمزہ زبر آ۔ نمبر 2، الف نما لکھ کر اس کے اوپر زبر زیر پیش یا کھڑی حرکات لگا دینا جیسے حمزہ زبر آ۔ لہٰذا ساری بات کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ ایسے تمام الف نما جن کے اوپر زبر زیر پیش ہو یا کھڑی حرکات ہوں وہ حمزہ ہی ہوتا ہے۔ مد کا قاعدہ پڑھنے سے بیشتر اس ایک بات کو سمجھیے گا کہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات ایک ہی ادائیگی کا نام ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر حروف مدہ یعنی با زبر الف با، با زیر یا بی، با پیش واو بو لکھنے کی بجائے ان کو کھڑی حرکات یعنی با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو سے بھی ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ بات ہر دو صورتوں میں ایک ہی ہوتی ہے، یعنی دونوں کو ایک الف کے برابر ہی لمبا کرتے ہوئے ادائیگی کی جاتی ہے، صرف لکھنے کا انداز فرق ہو جاتا ہے۔ جیسے با زبر الف با برابر ہے با کھڑی زبر با کے، قاف زبر الف قا برابر ہے قاف کھڑی زبر قا کے، جیسے پہلا قالا الف کے ساتھ لکھا گیا ہے اور دوسرا قالا کھڑی زبر کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اسی طرح با زیر یا بی برابر ہے با کھڑی زیر بی کے، ایسے ہی حمزہ زیر یا ای برابر ہے حمزہ کھڑی زیر ای کے۔ پہلے ای لافی کو یا مدہ اور الف مدہ کے ساتھ لکھا گیا ہے، جبکہ دوسرے ای لافی میں حمزہ کھڑی زیر ای لام کھڑی زبر لا کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ ایسے ہی با پیش واو بو برابر ہے با الٹا پیش بو کے، ایسے ہی حمزہ پیش واو او برابر ہے حمزہ الٹا پیش او کے۔ یہاں بھی لیے سو او اور دوسرا لیے سو او پڑھنے میں ایک ہی طرح کے ہیں، صرف لکھنے کا انداز فرق ہوا۔ ساری بات کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات دونوں ایک ہی ادائیگی کا نام ہے۔
مد قرآن مجید میں حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد اگر حمزہ جزم یا شد آ جائے تو حروف مدہ اور کھڑی حرکات کی آواز 2 گنا اور 3 گنا تک لمبی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں وہاں پہلے سے ہی مد کا نشان لکھا جاتا ہے تاکہ ہم قواعد کے مطابق 2 گنا یا 3 گنا آواز لمبی کر کے ادائیگی کر لیں۔ مد کے قاعدہ میں 2 باتیں یاد رکھیے گا۔ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ آ جائے تو اس حمزہ کی وجہ سے آنے والی مد کو 2 گنا یعنی 2 الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے ادائیگی کی جاتی ہے۔ مشق کیجیے۔ با بی بو با بی بو۔ نمبر 2، حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جزم یا شد آ جائے تو اس جزم اور شد کی وجہ سے آنے والی مد کو 3 گنا یعنی 3 الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے ادائیگی کی جاتی ہے۔ مشق کیجیے گا۔ باب بی بی بو بو باب بی بی بو بو۔ قرآنی الفاظ سے مشق کیجیے۔ اذا جاء ہنیئا هذه ایمانا يره أحد لضالون تحاضون ولا الضالين۔ پورے قرآن مجید کے الفاظ میں جزم کی وجہ سے صرف ایک ہی مد آئی ہے۔ آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ الآن الآن الآن۔ مشق کیجیے گا۔ ولا الضالين ولا الضالين۔ ولا الضالين۔ اب اکٹھی مشق کیجیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. الحمدللہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.